نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ وأحلت لكم الانعام الا ما يتلى علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان الحلال بین وان الحرام بین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی آخر وانه لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، آج 9 محرم الحرام ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں ایک اہم ترین مہینہ ہے، اور یہ دن بھی حرمت والے دنوں میں ایک اہم دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا شروع فرمایا تھا، اور وہ اس لیے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کا یوم آزادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، صوم عاشوراء جو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں فرعون سے آزادی حاصل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی انقلابی جدوجہد کامیاب ہوئی، تو اس کی یاد میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ اس کے پیچھے 2-3 مقاصد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اہم ترین مقصد تو یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اور نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، وہ کسی اور نبی سے اس طرح نہیں ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام میں سے 2 نبی ایسے ہیں کہ جن کے دین میں دین اور سیاست ایک دوسرے سے مکس ہے۔ دین بغیر سیاست کے نہیں، اور سیاست بغیر دین کے نہیں۔ دین اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا سیاسی نظام وجود میں نہ آئے، اور کوئی سیاست کسی قوم کے لیے اعلیٰ ترین درجے پر اس وقت تک کردار ادا نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ دین بھی لگا نہ ہو۔ دین سے ہٹ کر سیاست ہو تو وہ چنگیزی ہے، اور سیاست سے ہٹ کر دین ہو تو وہ مسکنت اور ذلت ہے۔ اور وہ 2 انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی غلام قوم بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کی جنگ لڑی، فرعون سے آزادی حاصل کی، اور بنی اسرائیل کی حکمرانی کا ایک قومی نظام وجود میں لائے۔ کہاں یہ بنی اسرائیل فرعون کے غلام اور ذلت اور رسوائی میں مبتلا تھے؟ مصر میں۔ انہیں مصر میں
غلامی سے نجات دلا کر آزادی سے ہمکنار کر کے اپنے اصل وطن کنعان میں لا کر، بیت المقدس میں لا کر ان کا قومی نظام حکومت قائم کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد سے ان کے جانشین حضرت یوشع بن نون حکمران بنے۔ اور دوسرے یہ کہ دین حنیفی ابراہیمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اس کے مکمل قوانین، ضابطے، سسٹم الکتاب تورات کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے رکھے۔ پہلی جامع ترین کتاب جو انسانی سوسائٹی کے تمام پہلوؤں سے گفتگو کرتی ہے وہ الکتاب، قرآن سے پہلے تورات ہے۔ تورات میں انسانیت کی پیدائش سے لے کر انبیاء علیہم السلام کے خروج اور ان کے نظام کے قائم کرنے تک کہ بنیادی اساسی امور، ان کے مقاصد و اہداف، ان کا نظام حکومت، اس کا پورا سسٹم تورات کی 4 بنیادی کتابوں میں بیان کر دیا گیا۔ کتاب پیدائش پہلی ہے اور کتاب الخروج دوسری ہے، کتاب استثناء وغیرہ۔ تو ان کتابوں میں واضح ہدایات دی گئی، اور نہ صرف ہدایات بلکہ ان ہدایات کا ایک ایسا جامع سیاسی نظام قائم کیا کہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بنی اسرائیل کی ایک بہترین سیاست اور اس کا عملی نظام قائم کر دکھایا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی 100 سال تک بنی اسرائیلی حکومتیں قائم رہیں، اللہ نے ان پر انعام کیا۔ قرآن کہتا ہے جعلکم ملوکا، تم میں ہم نے بادشاہ پیدا کیے، حکمران بنائے، بڑی بڑی نعمتیں عطا کیں۔ داؤد و سلیمان جیسے اونچے درجے کے اللہ کے خلیفہ وجود میں آئے، جنہوں نے پورے جزیرۃ العرب، یمن سے شام تک ایک اعلیٰ درجے کا دینی، سیاسی، سماجی، معاشی نظام قائم کیا۔ قومیں جس دن میں آزادی حاصل کرتی ہیں اس دن کو یوم آزادی کے طور پر مناتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی پوری تاریخ، ان میں یہ اہم ترین دن 10 محرم کا تھا، یوم عاشوراء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اور رمضان المبارک کے روزے تو اگلے سال فرض ہوئے، اس سے پہلے آپ نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اب دور بدلا ہے، بین الاقوامی انسانی سوسائٹی کا نظام دین ابراہیمی اور ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کی اساس پر قائم کرنا ہے۔ موسوی تعلیمات میں تحریف کر کے یہودی دوبارہ ذلت اور رسوائی کی حالت میں جا چکے ہیں، ان کی اساس پر کوئی نیا نظام نہیں بن سکتا، تو ان کو دعوت دینا مطلوب تھی کہ اس کے ذریعے سے ممکن ہے ان کا دل اس طرف مائل ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا، دعوت دینا، کہ بنی اسرائیل کے دل نرم پڑیں، ان کو یہ حقیقت باور کرانی تھی کہ کوئی بنیادی اختلاف موسوی تعلیمات اور محمدی تعلیمات میں نہیں ہے، دونوں ہی ابراہیمی تحریک کے کیا ہے، 2 شاخیں ہیں۔ جو تحریف تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد خود ساختہ طور پر کی ہے اسے چھوڑو، اور اصل ابراہیمی تحریک جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے
جس کے بنیادی اساسی اصول خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعارف کرائے ہیں۔ آج انہی تعلیمات کو لے کر قرآن آیا ہے جو مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس دعوت کو قبول کرو۔ ان تمام تر یہودیوں کی رعایت رکھنے کے باوجود صرف چند ایک جو واقعی تورات کے علماء تھے وہ تو مسلمان ہو گئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو تورات کے حافظ تھے، مدینہ میں سب سے بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن جتنا ان پڑھ اور رسمی طبقہ کسی مذہب کا ہوتا ہے وہ ضد پر اڑ جاتا ہے، وہ رسومات کا اسیر ہوتا ہے، وہ خواہشات کے تابع زندگی بسر کرتا ہے۔ علم کی حقیقت اور اس کی معنویت کی طرف ان کی رسائی نہیں ہوتی، وہ ذرا سی باتوں پر لڑتا جھگڑتا ہے، اور ان کے زیر اثر جو جاہل عوام ہوتے ہیں، رسمی علماء، رسمی پیروں کے ماتحت، تو وہ بھی کبھی بات نہیں مانتے۔ جب مسخ شدہ یہودیت نے بات ماننا چھوڑ دیا اور الٹا وہ میثاق مدینہ جس پر ان تمام یہودی قبائل نے دستخط کیے تھے، غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں بنو نذیر اور بنو قریظہ نے الگ ترتیب مخالفت کی۔ بنو نذیر نے غزوہ احد کے موقع پر، بنو قریظہ نے غزوہ احزاب کے موقع پر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جاہل رجعت پسند مذہبی طبقہ دین کی حقانیت کو قبول نہیں کرے گا، تو ایسے فرسودہ مذہب کی مخالفت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی ٹھہرا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ اگر روزہ رکھوں گا 10 محرم کا تو 7 کسی ایک دن کا 9ویں کا بھی روزہ رکھوں، تو 9، 10 یا 10، 11 کہ روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن رمضان فرض ہو گیا تو رمضان کی فرضیت کے بعد اب یہ روزے نفل ہی ہیں، رکھے نہ رکھے نہ رکھے، کیونکہ ہمارا یوم آزادی بدر کے موقع پر مکے کی طاقت کا خاتمہ تھا جو رمضان المبارک میں ہوا۔ وہ یوم آزادی رمضان المبارک اور یوم الفطر، عید یوم الفطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے کے قریشیوں کے ظلم و ستم سے، ان کی سیاسی طاقت سے، ان کی معاشی قوت سے 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں نجات ملی، جو پہلا رمضان ہے مسلمانوں کا، اور اس کی عید الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد منائی۔ تو بنیادی طور پر یہ دن حرمت والے ہیں، محرم الحرام حرمت والا مہینہ، عاشوراء اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد موسوی آزادی اور حریت کا دن، اور جب ان کی آزادی اور حریت کا دن تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی آزادی اور حرمت کا دن۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اللہ نے جن چیزوں کی حرمات بیان کی ہیں ان کی تعظیم کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ومن یعظم حرمات اللہ، جو آدمی اللہ کی حرمات کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عظمت رکھتا ہے، وہو خیر اللہ عند ربہ، اس کے پروردگار کے نزدیک یہ سب سے بہترین اور خیر کی بات ہے۔ اللہ کی حرمتیں ایسی ہیں کہ ان کا لحاظ رکھنا لازمی ہے، اور حرمتوں کا تعلق ان شعائر سے ہے، ان احکامات شرعیہ سے ہے، ان مقامات سے ہے، ان شخصیات سے ہے جن کی اساس پر دین حق کا جامع اور مکمل غلبہ دنیا میں ہوا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں
بہت سے شعائر، احکامات الہیہ، ان تمام کا تجزیہ کیا جائے تو وہ 4 چیزوں میں بند ہے۔ مقام ہے حرمت والے، جیسے بیت اللہ الحرام، منا، مزدلفہ، عرفات، خانہ کعبہ کے رخ پر بننے والی دنیا بھر کی تمام مسجدیں، خاص طور پر مسجد نبوی شاعر میں سے، یہ حرمات اللہ ہے، یہ اللہ کی حرمت ہے، اللہ نے انہیں محترم قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ 4 مہینے پورے سال میں سے جن کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے کہ پورے سال بھر میں 4 اشہر 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعین کر دیا اپنے حدیث میں، رجب مضر، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، حرمت والے مہینے بیان کر دیے۔ گزشتہ جمعہ تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی۔ حرمت والا زمانہ اور حرمت والا مقام، پوری کائنات میں زمان و مکان کی اہمیت، ٹائم اینڈ اسپیس کی، تو اوقات اور ٹائم میں یہ 4 مہینے، اور مقام میں وہ مقامات جو خانہ کعبہ کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر ان حرمت والے مہینوں میں ہی کتاب اللہ کے وہ احکامات، یہ بھی شعائر میں سے، یہ بھی حرمت ہے۔ کتاب اللہ کی ہر آیت، ہر شرعی حکم اپنی ایک حرمت رکھتا ہے، اپنا ایک احترام رکھتا ہے، اپنی ایک عظمت رکھتا ہے۔ اس عظمت کا احترام کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اور ان عظمتوں میں سب سے بڑی عظمت خود نماز کی ہے، الصلاۃ۔ تو حرمات اللہ کہا ہے کہ جو آدمی اللہ کی حرمات کا احترام کرتا ہے، یہ آیت مبارکہ سورۃ الحج کی ہے، اس سے پہلے مناسک حج کی قوانین اور ضابطے اور حرمات بیان کیے ہیں کہ یہ کام کرو، اس ترتیب سے کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ جس آدمی نے اللہ کی حرمات کی تعظیم کی وہ اس کے پروردگار کے نزدیک سب سے بہترین کام ہے، یعنی حکم الہی کی اپنی ایک حرمت ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں واضح کر دیا کہ ان حرمتوں میں سے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، واجتنبوا قول الزور، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی بھی طاقت اور قوت، اللہ کے احکامات پر مبنی کسی نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کو اس کا شریک ٹھہرانا، یہ بھی حرمتوں کا انتہاک ہے، حرمتوں کو توڑنا ہے، ختم کرنا ہے۔ وثن بت کو کہتے ہیں۔ عدی بن حاتم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان کے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی، سونے کی بنی ہوئی چھوٹی سی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وثن کو اٹھا کر پھینکو باہر، کیوں لٹکا رکھا گلے میں؟ تو اس صلیب کو بھی وثن قرار دیا۔ وہ علامت، وہ نشانی جو کسی کفر، کسی ظلم، کسی ناانصافی، کسی انسانیت دشمن کام کی علامت ہے، اسے بھی وثن قرار دیا، حالانکہ وہ بت تو تھا نہیں۔ وثن صرف بت کو نہیں، ہر اس علامت کو جسے دیکھ کر اس کی یاد آ جائے۔ صلیب دیکھتے ہی مسخ شدہ عیسائیت کا تصور آئے گا، یہودیوں کی علامت دیکھتے ہی یہودیوں کے مذہب کا پتہ چل جائے گا،
علامت ہے نا، لوگو جو ہوتا ہے وہ کسی بات کی علامت ہوتی ہے، جس سے اس پوری کمپنی کا، اس ادارے کا، اس تمام چیز کا ایک نقشہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ تو صلیب کوئی بت نہیں تھا جو عدی کے گلے میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وزن قرار دیا، فاجتنبوا الرجس، ہر ایک گندگی کو دور پھینک دو۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، بدبودار چیز کو، حرمات کے انتہاک کو، ظلم اور ناانصافی کی علامتوں کو، وہ کسی عنوان سے ہو، کسی سرمایہ دار کمپنی کے، کسی لوٹ مار کرنے والی فوج کا، کسی انسانیت دشمن کردار ادا کرنے والی گروہ کا، کسی ڈاکو کا، کسی قاتل کا، کسی لٹیرے کا، کسی ظالم ملک کا نشان ہو تو وہ الرجس ہے، اور اس کی وضاحت کر دی من الاوثان۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ من بیانیہ ہے، یہ جنسی نہیں ہے کہ الرجس صرف اوثان میں ہو، بلکہ رجس ہر گند ہے، اس میں سے ایک من تبعیضیہ، جس میں واضح کر دیا کہ ان میں سے ایک بت بھی ہے۔ تو ہر قسم کی گندی چیز جو انسانیت کو نقصان پہنچائے، شراب کو رجس کہا گیا اس لیے کہ جسم میں فساد پیدا کرتی ہے، مردار گوشت، خون، خنزیر، اسے رجس کہا گیا اس لیے کہ وہ جسم میں فساد پیدا کرتی ہے۔ بدبودار گلا سڑا کھانا گند ہے، رجس ہے۔ وہ شراب ہو، خمر ہو، یا ایک حلال جانور کا ہی کیوں نہ ہو لیکن سڑ گیا، بدبودار ہو گیا، تو وہ بھی کھانا ناجائز۔ فاجتنبوا الرجس، اللہ کی حرمت یہ ہے کہ طیب چیز کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، سڑ جائے تو نہیں کھا سکتے، یہ حرمات اللہ میں سے، بدبودار ہو جائے اس کے قریب ہی مت پھٹکو، کیونکہ جسم میں فساد پیدا کرے۔ جب جسم میں فساد ہوگا، غذا فسادی ہوگی، تو ذہن، سوچ، فکر اور عمل بھی فساد پر اکسائے گا۔ فساد پیدا کرتا ہے، شر سے شر پیدا ہوتا ہے، بدبو سے بدبو پیدا ہوتی ہے، خرابی سے خرابی آتی ہے، ناپاکی سے ناپاکی آتی ہے، ظلم سے ظلم آتا ہے۔ اس لیے کہا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ہر گندی چیز۔ اور دیکھیے ہر دور کا ایک وزن ہوتا ہے، ہر دور کا ایک گند ہوتا ہے جی، اپنے اپنے ادوار کے مطابق۔ ایک زمانے میں وہ بت تھا پتھر کا تراشا ہوا، صلیب تھی مثلاً عدی کے گلے میں، وسن تھا جی۔ آج دنیا کا عقل مند انسان اپنے آپ کو کہلانے والا پتھر نہیں پوچھتا، وہ کیا پوچھتا ہے؟ اس کا وزن آج کے دور میں کون سا ہے؟ کیپٹل، سرمایہ، دولت۔ اور کیپٹل بھی وہ جسے سرمایہ داری نظام نے انسانی معاشروں کو لوٹنے کے لیے کیپٹل سے تعبیر کیا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، ایک ہے کیپٹل یا سرمایہ حقیقی جو اکنامکس میں جس کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ اشیاء و اجناس کہ جنہیں مزید دولت کمانے کے لیے بطور خرید و فروخت یا یہ ویلیو ایڈیشن کے لیے استعمال میں لایا جائے، وہ کیپٹل ہے۔ تو اشیاء و اجناس پر مشتمل سرمایہ آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج تک رہا ہے، یہ رجس نہیں ہے، کیونکہ آپ اس میں کوئی نہ کوئی محنت کر کے نئی چیز داخل کر رہے ہیں اور اس کا معاوضہ وصول کر رہے ہیں خرید و فروخت کے ذریعے سے۔
یہ سرمایہ جرم نہیں ہے، نہ یہ گند ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق وہ کیپٹل جسے جعلی طور پر کیپٹل قرار دیا ہے ایڈم اسمتھ نے، جسے جعلی طور پر سرمایہ دارانہ نظام نے کیپٹل کا ہوا بنا کر تم پر مسلط کیا ہے، یعنی زر، اور اس زر کی قرضوں کی معیشت کا نظام۔ آپ بتلائیے کہ زر سونا اور چاندی ہے، اور سونے اور چاندی میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہو سکتی۔ ایک تولہ سونا جو قیمت اس کی پہلے ہے وہی قیمت اس کی بعد میں ہے، اس میں کیا افادیت پیدا کی ہے؟ کیا اس میں کوئی ویلیو ایڈ کی ہے؟ زیور بنایا ہے تو زیور کی قیمت تو بنائی کی قیمت تو الگ لی جاتی ہے، سونے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی سونا۔ آپ نے اگر مکسنگ اور ملاوٹ کی ہے تو ملاوٹ الگ چیز ہے۔ زر میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس کو کسی کو بھی دیں گے تو اس کا فالتو لینا ناجائز ہے، بیع ناجائز ہے۔ اگر بیع کرنی بھی ہے سونے کی تو جتنا دیا ہے اتنا ہی لیں گے، پرافٹ نہیں ہوگا۔ لیکن جب زر کو کیپٹل قرار دے دیا اور اس کو مارکیٹ میں پھینکا کاروبار کے لیے کہ جی اب ہم زر کا کاروبار کریں گے، اور زر کے کاروبار کا نام ہے بینک۔ اسی لیے آدم سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک دنیا میں کوئی بینک نام کی مخلوق نہیں تھی۔ 1794 میں پہلا بینک آف انگلینڈ بنا ہے۔ اس سے پہلے ساہوکاروں کی وہ ٹیبل تھی بینکو، جس کے اوپر پیسے رکھ کر وہ سود پر چڑھاتے تھے لوگوں کو، بیاج پر، مہاجنی سود کہلاتا تھا، اور اسے قانونی نہیں سمجھا جاتا تھا دنیا بھر کے مذاہب میں۔ وید میں بھی حرام، اوستا میں بھی حرام، تورات میں بھی حرام، انجیل میں بھی حرام، زبور میں بھی حرام، قرآن میں بھی حرام، کنفوشیس کی تعلیمات میں بھی حرام، زند میں بھی حرام۔ دنیا کی کوئی آسمانی یا کسی سوسائٹی پر حکماء کی ہدایات اور اخلاقی تعلیمات میں سود حلال نہیں ہے۔ تمام نے اس کی کیا ہے؟ حرمت بیان کی ہے، یعنی زر کو کرائے پر نہیں چڑھایا جا سکتا۔ وہ قرض حسنہ کی صورت میں تو دیا جا سکتا ہے کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اور جتنا دو گے اتنا ہی واپس لو گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو دے کر تم زائد وصول کرو، یہ گند ہے، یہ گند ہے۔ فاجتنبوا الرجس۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ بس بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ اب ربا کسی بھی شکل میں آئے وہ رجس ہے، اور جب زر کو کرائے پر چڑھایا جائے، اس کا کاروبار کیا جائے، اس کے کاروبار کے لیے وضع کیا جانے والا ادارہ جو بائی برتھ سودی ادارہ ہے، وہ مکمل طور پر اوپر سے نیچے تک رجس ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ اس کی جو علامت ہے وہ بھی کیا ہے؟ گلے کی زنجیر۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، حرمات اللہ میں سے، حرمات اللہ کی خود وضاحت کی اللہ نے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ اور پھر ایک اور بات اس آیت میں فرمائی کہ واجتنبوا قول الزور، جھوٹ کی بات سے بھی بچو۔ جھوٹی بات، جھوٹ بولنا، کسی چیز کو بت بنا لینا، گندی چیز کو پوجنا، جس میں اپنی ساخت کے اعتبار سے خرابی ہو، وہ رجس ہے۔ جس کی حیت، جس کی کیمسٹری
جس کی ساخت، جس کی بنیادی حقیقت گند پر مشتمل ہو، اس کو بھی چھوڑ دو، اور یہ بھی چھوڑ دو کہ تم کسی گند کے اوپر اچھا سا سچ کا ایک ملمہ کاری کر کے اس کو، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرو۔ جھوٹ والا کیا کرتا ہے کہ حقیقت کو مسخ کرتا ہے، حقیقت کے خلاف جب بھی وہ کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ قول الزور ہے تو غلط، ہے تو گند، لیکن اس کا ریپر بڑا اچھا ہے، تو قول الزور ہے، جھوٹی بات ہے، ملمہ کاری ہے، ایک سبز نمبر کی پلیٹ لگا دی ہے، ٹائٹل لگا دیا ہے، قول الزور ہے، جھوٹ ہے، ہو سود، ہو قرضوں کی معیشت، اور اس کے اوپر کلر کر دیا جائے سبز، اور اس جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے کہ یہ اسلامی سود ہے، اسلامی بینک ہے، اسلامی منافع ہے۔ تو قرآن نے کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ کو پتہ تھا کہ دو طرح کے فراڈ ہوتے ہیں، ایک تو گند کھاتے ہیں لوگ، اور بعض ایسے بے وقوف اور احمق ہوتے ہیں کہ گند کھا کر بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ گند ہے۔ تو ان کو کہا کہ کم از کم طیب اور خبیث کے درمیان فرق کر لو، رجس کے درمیان، گندگی کے درمیان اور اچھائی کے درمیان فرق کر لو۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ گند کھانا نہیں چاہتے، لیکن خوبصورت گفتگو، خوبصورت بات چیت، خوبصورت عنوان کے ساتھ ان کے حلق سے نیچے اتار دو، بس اندر جا کر جو بھی کچھ کرے گا کرے گا۔ اوپر سے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے حلال کھایا ہے، اسلامی منافع کھایا ہے، لیکن اندر جا کر وہ جو مرضی کرے۔ اوپر تو کم از کم یہ حرمات اللہ ہے، اللہ کی حرمات میں سے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ جو اللہ کی حرمات کی وضاحت کرتا ہے، جیسے شخصیت محترم ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، ان کی توہین برداشت نہیں، جیسے شخصیت محترم ہے عمر فاروق جو یکم محرم کو شہید ہوئے، ان کی شہادت حرمت عمر کی توہین تھی۔ شہادت حسین جیسے شخصیت محترم ہے، حسین نواسہ رسول، دین کی جامع تعلیمات کا نمائندہ، غلبہ دین کی جدوجہد کا امام، جیسے اس کی شخصیت محترم ہے شاعر اللہ میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر اٹھائے پھر رہے ہیں، جس کو ابو بکر نے کندھے پر اٹھایا، حسن و حسین کھیل رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، علی بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، تو انہوں نے حسن و حسین کو کندھے پر اٹھا لیا ابو بکر صدیق نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی یہ ٹکڑے ہیں، اور حسن کے بارے میں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہیں، اور علی کی طرف دیکھ کر کہا تمہارے ساتھ ان کی مشابہت کم ہے۔ حسین کے بارے میں کہا کہ ان کی مشابہت آپ کے ساتھ۔ تو یہ شخصیات جیسے محترم ہیں، ایسے یہ آیت بھی محترم ہے، یہ حکم بھی محترم ہے، حرمات اللہ میں سے ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، بیع حلال ہے، جو حرام ہے، جو گندگی ہے، جو جھوٹ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بلکہ ترمذی میں روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دیا۔ عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، کہ جھوٹ کی گواہی دینا، جھوٹی بات بیان کرنا، ہو تو غلط بات،
اور اس کو سچ بنا کر پیش کرنا، گواہی دینا کہ یہ حلال ہے، یہ اسلامی ہے، یہ دین کا ہے، اس کو شرک کے برابر قرار دیا، چھوڑنے کا حکم دیا۔ اور پھر ان حرمتوں کو واضح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقیقت بیان فرمائی جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ان کانوں نے سنا، انگلیاں دونوں کانوں میں داخل کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی اللہ نے خوب واضح کر کے بیان کر دیا کہ احل اللہ البیع مثلا احلت لکم الانعام، واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے، ان الحلال بین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، مسلم کے الفاظ میں انا بھی ہے، بخاری میں تو الحلال بین والحرام بین، انا تاکید کے ساتھ کہ حلال بھی واضح ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حلال کی پوری فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ یہ چیزیں حلال ہیں۔ معاشی معاملات میں کہہ دیا بیع حلال ہے، اور فرما دیا ان الحرام بین، کہ جو حرام ہے وہ بھی بیان کر دیا قرآن نے کہ حرم الربا، ربا حرام قرار دے دیا، حرمت علیکم المیتۃ، آگے پوری تفصیل بیان کر دی کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، منخنقہ، موقوذہ وغیرہ وغیرہ جانور جو ہیں ان تمام کی حرمت والوں کی بیان کر دی۔ اس آیت میں کہا الا ما یتلی علیکم، تو حرمتوں کو بھی بیان کر دیا، یہ حرمات اللہ، ان حرمات کا احترام کرو، ان کی عظمت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، سود کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور حلال جو ہے اس کو واضح کر دیا، اس کو استعمال میں لاؤ۔ تو بیع حلال ہے، ربا حرام ہے، دو ٹوک انداز میں بیع اور ربا میں فرق بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ معاملات ایسے ہیں کہ بینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں، کچھ حلال سے ملتی ہیں، کچھ حرام سے ملتی ہیں، مشتبہات، بخاری کے الفاظ ہیں مشبہات، کہ دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، انسانوں کی اکثریت ان ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والی چیزوں کو نہیں جانتی، اکثریت انسانوں کی، لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثریت انسانوں کی نہیں جانتی کہ یہ جو حلال اور حرام کے درمیان کی چیزیں ہیں، کیا یہ واقعی حلال ہیں یا واقعی حرام ہیں، مشکوک ہے، مشتبہ ہے، ان میں اشتباہ ہے، اکثر لوگوں کے لیے مشتبہ ہے، الا ماشاء اللہ بڑے بڑے مجتہدین، فقہا، محققین، جو اس پورے دینی نظام کی حقیقت کو پورے فلسفۃ التشریع الاسلامی کے حقائق کے تناظر میں جانتے ہیں، وہ فرق اور امتیاز کر سکتے ہیں کہ یہ مشتبہ چیز حرام کی طرف زیادہ ہے یا حلال کی طرف زیادہ ہے، حلال ہے یا حرام ہے، دو ٹوک فیصلہ۔ اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی، کثیر من الناس نہیں جانتے، اور جب نہیں جانتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو آدمی فمن اتقی الشبہات، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اس سے پرہیز کیا، تو استبرأ لدینہ وعرضہ،
اس نے اپنے دین کو بھی صاف ستھرا بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی، عرض۔ انسان کے لیے یہ دو اہم باتیں بڑی اہم ہیں، ایک اس کی شخصیت، اس کا رسپیکٹ، اس کی عزت۔ اللہ کے رسول نے اسے اعراضکم کہہ کر، عرض کی جمع اعراض، عزتیں، تو ان کو بھی محترم قرار دیا ہے۔ ہر انسان کی عزت ایک احترام رکھتی ہے، اور دین کا بھی اپنا ایک احترام ہے۔ تو جس نے مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا، اس نے اپنی دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ اور جو آدمی شبہات میں پڑ گیا، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ، جو ان شبہات کے اندر مبتلا ہو گیا تو حرام میں ضرور کبھی نہ کبھی داخل ہو جائے۔ کیونکہ جب مشتبہ چیز ہے اور اس مشتبہ چیز میں انسان کو تمیز نہیں ہے کہ یہ اشتباہ مجھے حرام کی طرف لے جائے گا یا حلال کی طرف لے جائے گا، تو خطرہ ہے کہ وہ حرام میں بھی داخل ہو جائے، کیونکہ ابتدا میں مشکوک اور مشتبہ چیز ہی منہ کو لگتی ہے، اور جب وہ میٹھی لگنے لگ جائے تو پھر آہستہ 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 سرمایہ داری کی طرف جاتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے، سود خوری کی طرف جاتا ہے، نفس ادھر لے جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مثال سے بات سمجھائی، الا ان لکل ملک حما، خبردار لوگوں سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک اس کا ریڈ زون ہوتا ہے، اس ریڈ زون کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دنیا کا ہر حکومت، ہر نظام، ہر بادشاہ، ہر حکمران، ہر انتظامی افسر، اس کا ایک ریڈ زون ہوتا ہے، اس کو کراس کرنے کی عوام کو اجازت نہیں ہوتی۔ حکومتی ریٹ اس کے بغیر برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ تو ہر بادشاہ کا ایک حما ہے، اور جو آدمی ریڈ زون کے قریب قریب بے پرواہی سے پھرتا رہے تو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت چھلانگ مار کر وہاں چلا جائے۔ پرانے زمانے میں حما اس جنگل کو کہتے تھے جہاں سرکاری جانور چرتے تھے، گھوڑے، اونٹ، جو خاص طور پر صدقہ اور خیرات کے جو چیزیں آتی تھی جو عوام کی تھیں، اس کی حفاظت کے لیے ایک چراگاہ مقرر کی جاتی تھی کہ یہ سرکاری چراگاہ، اس کے قریب دوسرے لوگوں کو چرانے کی اجازت نہیں تھی، اور خاص طور پر سرمایہ داروں کو اجازت نہیں تھی۔ عمر فاروق نے اپنے سرکاری چراگاہ کے افسر سے کہا کہ دیکھو کسی غریب کا اونٹ چرنے آ جائے نا تو چرنے دینا، لیکن یہ جو مالدار ہیں نا، جن کے پاس پہلے بڑے پیسے ہیں، تاجر ہیں، عثمان کا اونٹ آ جائے تو بالکل نہیں چھوڑنا اسے، عبد الرحمن ابن عوف کا اونٹ آ جائے اسے بھی نہیں چھوڑنا، ان کے پاس تو بہت کچھ پہلے سے ہی ہے۔ کوئی غریب کا بیچارہ اونٹ سرکاری چراگاہ میں چرنا آ جائے تو آ جائے، کوئی بات نہیں، غریب آدمی ہے بیچارہ۔ تو سرکاری چراگاہوں کا اصل اصول یہ تھا کہ طاقتور لوگوں سے بچا کر عوام کے لیے چراگاہ فراہم کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بکریوں کو سرکاری چراگاہ کے قریب چرائے گا تو یوشک ان یقع فیہ، خطرہ ہے، قریب ہے کہیں کہ چرتے چرتے جانور کو کیا پتہ چھلانگ مار کر ادھر چلا جائے، اور ادھر جائے گا تو پھر بادشاہ کا زیر عتاب ہوگا کہ نہیں، سرکار پکڑ کر لے جائے گی جانور کو بھی، اس بندے کو بھی۔ تو جب تم دنیا میں بادشاہوں کو دیکھتے ہو کہ ان کی حرمت والی چیز میں اس کے قریب بھی لوگ نہیں پھٹکتے، بلکہ کرتے کیا ہے کہ ریڈ زون اور عوامی زون کے درمیان میں ایک اور زون بنا دیتے ہیں تاکہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک، شہنشاہ مطلق،
اس کا بھی ایک ریڈ زون ہے، اس کی بھی ایک حما ہے، اور اللہ کی حما جو ہے وہ حرمات، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، کیونکہ شبہات میں پڑیں گے تو اس کے قریب داخل ہونے کا اندیشہ ہے، حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک سیاسی مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قوانین کی حرمت اور عظمت سمجھائی ہے اس حدیث میں، وضاحت سے بات بیان کر دی کہ حرام اور حلال کے درمیان جو شبہات ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے، بیع حلال ہے، احل اللہ البیع، اور حرم الربا، ربا حرام ہے۔ ہر وہ معاملہ جو واقعی بیع ہو وہ حلال ہے۔ اب بیع کیا ہے؟ دنیا بھر کے تمام نظاموں میں خرید و فروخت اور بیع یہ ہے کہ انسان کسی جنس اور شے میں محنت کر کے کوئی افادیت پیدا کرے، کوئی ویلیو ایڈ کرے، خواہ وہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لانے کی ہو، افادہ مقام جسے کہتے ہیں، خواہ اس میٹیریل میں کوئی شکل تبدیل کرے، افادہ شکل جسے کہتے ہیں، یا اس کی حفاظت کرے، افادہ تحفظ جسے کہتے ہیں معاشیات کی اصطلاح میں۔ تین کے علاوہ کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے، شکل بدلنا، مقام بدلنا، اس کا تحفظ اور اس کی سیکورٹی بچا کر رکھنا، محفوظ کرنا۔ کاشتکار جیسے فصلوں کی حفاظت کرتا ہے، گوڈی چوکی کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ ایک دانہ گندم سے 700 دانے بنا دے، وہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، وہ تو صرف بیج ڈالتا ہے، بیج کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کومپل نکالتا ہے، پورا کا پورا بالی کھڑی کر دیتا ہے، اس کے اندر سے گندم نکلتی ہے، چنا نکلتا ہے، اس کا کام ہے تحفظ کرنا۔ اس تحفظ کے بدلے میں وہ جب گندم بیچتا ہے تو اس کو بیچنے پر پرافٹ کمانے کی اجازت ہے۔ ایک فیکٹری والا یا ہاتھ سے دستکاری والا کسی میٹیریل میں کام کرتا ہے، محنت کی ہے، اس نے ایک ویلیو ایڈ کی ہے اور اسے مارکیٹ میں بیچتا ہے کسی ضرورت مند کو، تو اس کا معاوضہ وصول کرتا ہے، بیع۔ بنی بنائی ایک چیز کو اٹھا کر، کاشتکار کی ہو یا کسی صنعت کار کی ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر لا کر بیچتا ہے، افادہ مقام پیدا کر دیا اسے، تو اسے بھی اس کا معاوضہ لینے کا حق۔ یہ بیع ہے۔ یہ بیع، یہ تجارت ہر مذہب، ہر نظام، ہر سسٹم میں جائز اور درست عرف ہے، کوئی اس کا منکر نہیں، کیونکہ اس میں ایک افادیت پیدا ہوئی ہے، یہ بیع ہے۔ اب سود کیا ہے؟ سود کا بڑا گہرا تعلق زر کے قرض سے ہے۔ قرض اور بیع میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے تمام فقہا نے بیع کی الگ تعریف کی ہے، بیع کی اقسام بیان کی ہے، اور کسی بھی بیع میں ربا کے حوالے سے کوئی شک پڑ جائے، شبہ پڑ جائے، خرابی پیدا ہو جائے، اس بیع کو باطل یا فاسد قرار دے۔ وہ بیع نہیں ہے، لفظی بیع ہے، تبادلے کا عمل ہے، اس میں رضامندی نہیں ہے، اس میں عوضین کے درمیان صحیح اور سچا تعلق نہیں ہے، ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، فرضی بیع، بیع باطل، بیع فاسد، بیع مکروہ۔ لفظ بیع استعمال ہوا ہے، لیکن خرابیاں پیدا ہو گئیں تو اس بیع کو بھی ناجائز قرار دے دیا۔ اور وہ خرابیاں کیا ہیں کہ جب وہ لین دین اور تبادلہ، اس میں کسی آدمی نے بغیر مکمل عوض دیے ہوئے فالتو چیز وصول کر رہا ہے لفظی بیع کے ذریعے سے، یعنی ربا والی شکلیں پائی جاتی ہیں اس میں، اور ربا کو حرام قرار دیا،
کہ ربا کے معاملے کا تعلق بیع سے نہیں ہے، قرض سے ہے، اور قرض کی الگ سے تعریف ہے۔ قرض کی نوعیت الگ بیان کر دی کہ جب زر کو دوسرے کو دیا جاتا کسی کی ضرورت کے لیے، اور اس سے طے کر لیا جائے کہ یہ میں نے جو 1,00,000 روپیہ دیا ہے اس پر میں نے سال بعد 6 مہینے بعد کو طے کر لیا جائے کہ کیا ہے 10,000 20,000 جو بھی فیصد ہے وہ لینا ہے، یعنی زر کی تبادلے کو قرض کہا جاتا ہے۔ اور اگر زر دے کر زر لینا بھی ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے کہا کہ بیع صرف ہوگی، اور بیع صرف بھی یہ ہوگی کہ فاضل وصول نہیں کر سکتے، نقد و نقد ہو، سواء بسواء ہو، یدم بیدن ہو۔ لا تبیع الذهب بالذهب، سونے کو سونے سے نہیں بیچ سکتے، الا بمثل بمثل یدم بیدن، دونوں میں مساوات ہونی چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو، اتنا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دے دو اور پھر وہ بکسے میں سے اٹھا کر لائے، نہیں، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے یہ اپنے ہاتھ میں پکڑے، یہ ادھر دو اور ادھر لو، اور دونوں کا وزن بھی برابر ہونا چاہیے۔ بھلا اگر وزن برابر ہو، سونا 1 تولہ دے کر 1 تولہ سونا اسی وقت لین دین کرنا ہو تو کوئی پاگل آدمی ہے جو یہ حرکت کرے گا؟ کسی کو کیا فائدہ؟ ڈسکرج کرنا ہے کہ سونے کی بیع ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، قرض کی صورت میں دو یا کسی اور صورت میں دو۔ اب یہ زر، دنیا میں کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس قرض کو، اس زر کی بیع کا کوئی طریقہ ایجاد کیا جائے۔ بڑے بڑے ابلیس پیدا ہوئے، فرعون پیدا ہوئے، نمرود پیدا ہوئے، قیصر پیدا ہوئے، کسریٰ پیدا ہوئے، بہت سے بڑیے پیدا ہوئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ بھی ایک کیپٹل ہے۔ یہ ماشاءاللہ کیپٹل کے بانی کے دماغ میں یہ بات آئی، یا مرکنٹائل ازم کے بانیوں کی، یورپی بھیڑیوں کے دماغ میں بات آئی کہ تجارتی نظریہ زر، مرکنٹائل ازم، کہ زر جو ہے وہ تجارت کے لیے، نظریہ تجارت سے کے لیے برے کار لایا جائے گا، اتنا زر دے کر اتنا زر لیا جائے گا اگر مدت آئے گی درمیان، یہی تو تجارتی نظریہ زر ہے۔ اور اس کا پورا نظام اور سٹرکچر بنا دیا ایڈم اسمتھ نے۔ اور جب یہ وجود میں آیا اور دنیا بھر سے اس کے ذریعے سے زر کھینچ کر برطانیہ نے اپنے پاس، تو بینک آف انگلینڈ بن گیا جی۔ ہندوستان کی لوٹ کھسوٹ سے جو زر وہاں پہنچا، دنیا کی کل 25% دولت اس ہندوستان میں تھی، وہ لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے، ظلم و ستم کے ذریعے سے، تجارتی نظریہ زر کے ذریعے سے یہاں سے کھچ کھچ کر جب یورپ پہنچا تو زر کے ڈھیر لگ گئے۔ کیا کریں، اس کو کھائیں؟ کھایا نہیں جا سکتا، اس کے لیے ایک بینک بنانا پڑا جی۔ آپ بتلائیے کہ دنیا کی 8,000 سال کی تاریخ میں یہ بینک بنانے کا نہ ہندوستانیوں کو سوچ پیدا ہوئی؟ بھائی دنیا بھر کا کل 25% زر تو یہاں تھا۔ بلکہ ایک اور بات بتائیں، ابھی کل پرسوں ایک پوسٹ آئی کہ دنیا بھر میں امریکہ، برطانیہ، روس، چین، تمام ملکوں سے سب سے زیادہ سونا ہندوستان کی عورتوں کے گھروں میں ہے، ان کے مندروں میں ہے۔ کتنے ٹریلین ڈالر کا سونا ان کے پاس محفوظ ہے۔ ہندوستان کی عورتیں زیور کی، پاکستان کی عورتیں بھی شامل ہیں اس بر عظیم پاک و ہند کی، سونے میں ان کی جان ہے، زیور ہے، وہ کسی خوشی غمی میں پہنے نہیں تو سنبھال کر رکھی۔ ان کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ یہ سونا بینک آف انڈیا میں جمع کرا کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن سکتی ہے۔ مندر میں سے سونا اٹھا کر گورنمنٹ اس پر قبضہ کرے، یہ بی جے پی والوں کو پچھلے 2-3 سال پہلے خیال آیا تھا،
کہ مندروں کا وہ اعداد و شمار دیے تھے، کس مندر میں کتنے ہیرے جواہرات اور کتنا سونا محفوظ ہے، تو وہ کیوں نہیں بینک آف انڈیا کو دے دیتے؟ اور اگر اسے دے دیں تو دنیا بھر میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر تو وہاں موجود ہے، لیکن ان کے دماغ میں کبھی نہیں آیا کہ تجارتی نظریہ زر کے تحت اس سونے کو جو استعمال کے لیے ہے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنایا جائے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ دماغ جو دنیا پر قبضہ کرنے والی سفاک یورپین سفید فام بھیڑیوں کے دماغ میں آیا کہ اس کا ایک بینک بنایا جائے اور بینک بنا کر اسے سود پہ چڑھایا جائے، قرضوں کا کاروبار کیا جائے۔ بینک آف انگلینڈ ہی ہے جس نے امریکہ جا کر امریکہ کو یرغمال بنایا اور دنیا بھر کے بینکوں کو غلام بنایا، حکومتوں کو، بادشاہوں کو، ریاستوں کو، دنیا بھر کے ملکوں کو۔ یہ پرائیویٹ بینک ہی ہیں جنہوں نے ہر ملک کی حکومت کو جکڑ رکھا ہے، جکڑ رکھا۔ یہ وہ ساہوکاری کا نظام ہے جو دنیا کے انسانوں کو یرغمال بنا رہا ہے۔ آج سب سے بڑا وزن، سب سے بڑا رجس جس کے بارے میں اللہ نے دو ٹوک حکم دیا ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، سونے کی سلیب تھی نا گلے میں، اس کو رجس اور وزن کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ بھی وزن نہیں ہے جی۔ وہ جو یہودیوں کا پورا ٹولہ جو اس پورے بینکاری نظام کے پیچھے ہے، اس پورے خاندان ہی کے قبضے میں ہے نا وہ دولت، وہی امریکہ کی ریاست کو کنٹرول کرتا ہے، وہی اس نے جنگ عظیم اول میں دونوں طرف کی لڑائیوں کو پیسہ سپلائی کیا ہے سود پر۔ اور جب 6-7 ریاستیں فنا کی گھاٹ اتر گئیں تو ان پرائیویٹ بینکوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح جو ریاستیں مرنا شروع ہو گئیں تو ہمارا قرضہ ادا کون کرے گا؟ اور سب سے بھیانک صورتحال اس وقت ہوئی جب یورپین بھیڑیوں نے جنگ عظیم دوم لڑی اور اس میں جو رہی سہی بچی کچی ریاستیں تھیں وہ بھی صاف ہو گئیں، صرف 3-4 ملک رہ گئے جی۔ تو پرائیویٹ بینکوں، بینک آف انگلینڈ خاص طور پر اور اس سے ریلیٹڈ دنیا بھر کے جتنے پرائیویٹ بینک تھے، انہوں نے کہا اس طرح اگر ریاستیں ختم ہونے لگیں اور ان ریاستوں میں لڑائی ہوئی اور یہ ریاستیں دیوالیہ ہو گئیں تو ہمارا یہ پیسہ جو ہے کہاں جائے گا، اس کی ادائیگی کا نظام کیا ہوگا؟ تو امریکہ درمیان میں پڑا اور اس نے بریٹن ووڈ کانفرنس کے اندر اس نے کیا کیا، نظام بنایا کہ ریاستوں کو جو قرضہ پرائیویٹ بینک دیں اس کے لین دین کی حفاظت کا ایک سسٹم بننا چاہیے جی۔ ایک ایسا مانیٹری فنڈ وجود میں آنا چاہیے جو ریاستوں کو قرضہ دے اور ان سے سود وصول کر کے ان بینکوں کو واپس لوٹائے۔ اس کے علاوہ اور IMF کا کیا کام ہے کہ ان پرائیویٹ بینکوں اور بالخصوص فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ جو پرائیویٹ ہے، حکومت بھی اس کی مقروض ہے، $1 ٹریلین کی خود امریکی حکومت اس کی ہاں جی مقروض ہے، ڈالر اس کا ہوا میں کھڑا ہے۔ پھر بڑا ظلم، چلو زر تک بات تھی یعنی سونے پر بات تھی تو کوئی عقلی طور پر بات کسی درجے میں تھی کہ کم از کم ایک اثاثہ تو ہے۔ اگلا فراڈ کیا کیا، سونا ختم، اس کی ایک رسید جاری کر دی، حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ اس سے بڑا گند اور کیا ہوگا؟ سونا قبضہ کر لو اور اس کی ایک رسید دے دو، اور وہ رسید کوئی آدمی بھی اب کوئی بینک میں جا کر اسٹیٹ بینک میں یا دوسرے بینک میں کہے کہ لو جی یہ $5 کے بدلے میں مجھے میرا سونا دے دو، دیتا ہے کوئی؟ نہیں دیں گے، بس رسید ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ یہ سارا گند اس وزن، اس رجس، اس ربا کی اساس پر قائم کیا گیا۔ وہ پرائیویٹ بینک، وہ سودی نظام، آپ کوئی بھی ہاں جی ڈکشنری کھول رو، بینک کی تعریف ہی یہ کی ہوئی ہے کہ جو قرضوں پر رقم دیتا ہے اور سود وصول کرتا ہے، اس کی ساخت یہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔
اب اس دور کا سب سے بڑا رجس، اس دور کا سب سے بڑا وسن جس کو فاجتنبوا الرجس کہا گیا اور حرم الربا سے حرام قرار دے دیا حرمات والے مہینوں میں خاص طور پر، تو آپ بتلائیے اس حرمت والے پورے نظام کو جو گند اور رجس تھا اس کو حلال بنانے کے لیے قول الزور گھڑا جائے، گند ڈالے سرمایہ داری نظام، گند ڈالے یورپین بھیڑیے، ان کے پرائیویٹ بینک، اور پھر مسلمان علماء سے کہا جائے کہ جی اچھا جی اگر یہ نظام نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر تو بیٹھے ہو تم، جب تم اس نظام کے غلام ہو، تم نے اس سسٹم کے عالمی نظام کے بینکنگ سیکٹر کو اپنے ملک میں قبول کر لیا تو ہاتھ تو بند گئے۔ اور ماشاءاللہ میدان میں اترائے علماء اور گند کا گند صاف کر کے قول الزور کی اساس پر اسے حلال بنانے کے لیے ہیلے کرے۔ جی بھائی جو بینک جس کی بنیادی ساخت تھی قرضوں کو کاروبار کے لیے چڑھانا ہے، دوسرے کو دینا ہے، خود کاروبار کرنا نہیں، جس کی ساخت ہی ہے بینک، تشکیل سرمایہ کی ایک ایجنسی ہے جو لوگوں کی بچتوں کو قرض پر لیتی ہے اور آگے قرض پر دیتی ہے، وہ مڈل مین کا کردار ادا کرتی ہے کاروباری آدمی کے درمیان اور باقی بندوں کے درمیان، جس کا بنیادی ساختی سود پر بنانے کی ہے۔ اب وہ گند پیدا ہو گیا، اب اس کی صفائی ہمارے ذمے ہے، اسلام کے ذمے ہے۔ اسلام اس کے لیے ہیلا کرے کہ نہیں جی اس قرض پر کاغذ کے اندر ایک سودا کاری بے بنا لو، بڑا ڈرامہ کیا گیا، ہیلا کیا گیا کہ اس بے کی حقیقت مسخ کر دی۔ بے میں یاد رکھو اشیاء و اجناس کا، یا اشیاء و اجناس سے تبادلہ ہوتا ہے بارٹر سسٹم کے تحت، یا اشیاء و اجناس کسی ثمن یعنی زر کے بدلے میں دی جاتی ہے، اس کے علاوہ بے نہیں ہے۔ اور اگر یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں معاملہ زر کو زر دینے سے ہے، زر کا زر سے تبادلہ ہے، شے درمیان میں کچھ نہیں ہے، تو اس کی شرط تو نقد و نقد ہے اور بسلم بمثلن ہے، لاکھ دے کر 2 لاکھ 1.5 لاکھ یا 20%، 30%، 40%، 50% سود وصول کرنا یہ بے نہیں ہے۔ اور اس کو کہا جائے کہ جی اب یہ چونکہ ہم نے اس پیسے سے یہ درمیان میں ایک فلانا ٹریکٹر خرید لیا، یہ ہم نے گاڑی خرید لی، ہاں جی اس گاڑی کو ہم نے پرافٹ پر تمہیں بیچ کر یہ بے مرابحہ بن گئی، اس کو مرابحہ کہیں گے۔ مرابحہ ربح سے ہے، ربح جو ہے اجناس کے درمیان، اشیاء کے درمیان صحیح بے سے جو ویلیو ایڈ کر کے آپ نے ریٹرن لیا ہے وہ ربا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو ربا واو کے ساتھ ہے، واو حرف علت ہے، وہ ٹرسٹ کے نام سے جو کچھ آپ نے لیا ہے وہ سود ہے، وہ بے مرابحہ نہیں ہے، وہ بے ربویہ ہے، مرابحہ ہے۔ وہ مرابحہ کہاں ہو گئی؟ یہی تو ہیلا ہے۔ اب یہ بات سمجھاؤ کہ یہ بے ہیلا ہے، تو جواب دینے والے کہتے ہیں نہیں جی یہ ہیلا تو بے بھی پھر ہیلا ہے، اس لیے باقی بھی بے جو ہے وہ حرام ہونی چاہیے۔ او بھائی یہی بات تو مشرکین مکہ نے کہی تھی کہ انما البیع مثل الربا، یہ بے ہی تو ہیلا ہے۔ اچھا آپ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے کے نام سے ہی ایک کاروبار ہوتا تھا جس کو بیعینہ کہتے تھے، اس کو حرام قرار دیا گیا کہ نہیں؟ کہ بظاہر ٹائٹل بے کا تھا لیکن کیا ہے اسے حرام قرار دیا گیا، اسی لیے حرام قرار دیا گیا کہ اس میں شبہات مشتبہ ہو گیا درمیان میں۔ اور اب تو وہ بیعینہ ہاں جی مولویوں نے حلال قرار دے دیا، فتوی دانی کر دیا۔ بھائی ایک آدمی کو 1 لاکھ کی ضرورت ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جس کے پاس جاتا ہے 1 لاکھ روپے لینے کے لیے اور اس پر کوئی سود متعین ہو تو یہ تو سود ہے۔ اچھا جی پھر وہ کیا کرتا ہے دکان والا؟ بیعینہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس نے کیا ہے
وہ چیز جو ہے، کوئی چیز اس کے پاس ہے، وہ 6 مہینے کی ادھار پر مثلاً لاکھ چاہیے تھے اسے، اس نے 1.25 یا 1.5 لاکھ میں خرید لی ضرورت مند نے، کہ جی میں آپ کو 6 مہینے کی ادھار پر یا سال کی ادھار پر اس کے پیسے دوں گا، خریداری ہو گئی، پیسے ادھار کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی شرعی بات ہے، اور 1 مہینے 1 سال کے بعد دوں گا، اس کے 1.5 لاکھ مثلاً دوں گا، لے لی چیز، بلکہ چیز پر قبضہ بھی کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ وہی چیز اس کو 1 لاکھ میں بیچ دی دکاندار کو۔ جب 1 لاکھ بیچے گا تو اس سے لاکھ وصول کرے گا نا، چاہیے اس کو کتنا تھا؟ پہلے ہی 1 لاکھ چاہیے تھا، گویا کہ اس 1 لاکھ پر 50,000 سال بعد اس نے لینا ہے، تو سود نہیں تو اور کیا ہے؟ بظاہر تو بے ہوئی، ڈبل بے ہوئی ہے، یہی تو بے ہی نا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جس کا تذکرہ کر رہی ہیں، جس کو ناجائز قرار دیا گیا، تو بھائی نام بے کا رکھ دیا۔ اب دیکھو اصل معاملہ تو کیا تھا، اس کو لاکھ کی ضرورت تھی، بس اس کو قرض حسنہ نہیں مل رہا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو اس نے اس کے لیے یہ ہیلا کیا کہ 2 بے ہو گئی درمیان میں، یہی تو بے ہے، ہیلا ہے اور کیا ہے۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ورلڈ بینک نے اسٹیٹ بینک کو سود پر قرضہ دیا، یہ $1 ٹریلین آپ پر قرضہ اور سود موجود ہے، کس چیز کا ہے کہ آپ ہر سال آپ بجٹ بنانے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں، اور قرضے والا سودی پیسہ سارے پرائیویٹ بینکوں کو بھی کون دیتا ہے؟ اسٹیٹ بینک۔ اچھا، سود پر پیسہ لیا ہوا ہے، اب اس کی جو خرید و فروخت ذیلی ہو رہی ہے، اس ذیلی خرید و فروخت پر اس نے کیا کرنا ہے؟ اس معیار کو سامنے رکھنا ہے جو فائنانس کی ایسوسیشن نے کراچی کے سسٹم کے تحت، کائبر کے تحت جو بینچ مارک بنا دیا ہے کہ اتنے پیسے کا اتنا سود ہونا ہے، بس ہر گھنٹے بعد سود بڑھتا رہتا ہے، اس پر لگتا رہتا ہے، گھنٹے، مہینے، دن، چل، جو بینچ مارک اس سودی نظام کا ہے وہی بینچ مارک آپ کے اسلامی بینک کا ہے۔ تو حقیقی رسک یا مضاربے کی حقیقی صورت کہاں سے آ گئی؟ تو مضاربہ بھی فراڈ۔ مضاربے کی بنیادی شرط رب المال پابند کرتا ہے کہ مضارب اس کے کہنے کے مطابق کاروبار کرے گا، صرف اس کے علاوہ نہیں۔ اور یہاں بینک جو مضارب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، وہ اس سے لکھوا لیتا ہے کہ جی سبھی کچھ میں کروں، تم کچھ نہیں، تم بس پیسے جمع کراؤ۔ تو یہ وہی بات نہیں ہوگی کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر نے باقی بینکوں میں پیسہ قرض پر جمع کرانا ہے ویسے ہی وہاں جمع کرایا، آپ نے صرف کاغذ میں لکھ دیا، شریعہ پروڈکٹ ہو گئی، اس کو شریعہ پروڈکٹ کہیں۔ یہی تو وہ مشتبہات ہیں جس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، ورنہ واضح سود کو کوئی مولوی حلال قرار دے سکتا ہے؟ نہیں۔ واضح بے کو کوئی بھی مولوی اور مفتی حرام قرار دے سکتا ہے؟ یہ مشتبہات ہی ہیں کہ کیا یہ بے حقیقت میں بے ہے، یہ بے مرابحہ ہے یا بے ربویہ ہے، یہ ہے مشتبہات۔ یہ قرض حسنہ ہے یا قرض سے ریٹرن اور نفع حاصل کیا جا رہا ہے، یہی تو مشتبہات۔ اسی سے بچے گا تو استبرأ لدینہ وعرضہ۔ اب ماشاءاللہ کچھ لوگ اور کچھ ڈاکٹر پروفیسر کہتے ہیں کہ جی پھر کیا کریں جی، کفر کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ مسلمان کیا کھائیں کیا پئیں؟ اگر یہ نظام خراب ہے، غلط ہے، ظلم ہے، سود ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو ایک ہی کام کرو نا، اپنا نظام بناؤ۔ اور جب تک نظام نہیں بنتا آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے۔ اب سود خوری کا نظام مکہ میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف انقلاب برپا کیا، اس سسٹم کو توڑا، نیا مالیاتی نظام قائم کیا، تو اپنے نظام کا رو بھی تمہارے دماغ سے نکل گیا۔
قرآنی حکم تم نے پسے پوچھ ڈال دیا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو تم نے حلال بنانے کے ہیلے کرنا شروع کیے۔ یہ اجازت کس نے دی ہے؟ آج ہمارا مذہبی طبقہ اس پر لڑ رہا ہے کہ تمہاری شخصیت محترم ہے یا ہماری شخصیت محترم ہے، عمر زیادہ محترم ہے یا حسین زیادہ محترم ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی پارٹی کے آدمی ہیں، دونوں ہی سود کو حرام سمجھتے ہیں، حرام کے نظام کو توڑتے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے دونوں نے قربانیاں دی اور جدوجہد کی ہے، اور دونوں ہی بیع کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کے حلال کے لیے کردار ادا کیا، جدوجہد کی، اس کا نظام بنایا، اس کا سسٹم بنایا۔ او بھائی آج تمہارا چیلنج تو یہ ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں، حسین اور عمر کے مقابلے پہ جو ظلم اور کفر کا نظام تمہیں سود کھانے پر مجبور کر رہا ہے، مشتبہ چیزوں کو کھانے پر مجبور کر رہا ہے، تو اگر کوئی ڈنڈے سے گند کھلائے تو تم اس کو حلال سمجھ کر کھا لو، کیوں؟ حرام سمجھ کر کھاؤ گے تو کم از کم تبدیلی کے لیے کوئی جذبہ تو بیدار ہوگا، اور اگر تم نے اسلامی سمجھ کر کھانا شروع کر دیا تو تم تو لمبی تان کر سو گے، تمہاری حالت تو اس حرام کھا 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 کر اب سیدھی آگے ڈائریکٹ جائے گی، کیونکہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہات میں مبتلا ہو گیا تو فقد وقع فی الحرامی، وہ حرام میں واقع ہو گیا، گر گیا جا، کیونکہ اس کے قریب پھٹک رہے ہو۔ آج اس محترم والے مہینے اور محترم دن کے اندر حرمات اللہ کے احترام کی اساس پر معاشی چیلنج درپیش، حسین نے جس نظام کے لیے قربانی دی، عمر نے جس کے لیے شہادت اور قربانی قبول کی، صحابہ نے جس کے لیے جانیں قربان کی، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تو تم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں اور انتشار پیدا کرنے کے لیے تم موجود ہو۔ حرمات کا انتہاک ہو رہا ہے، عزتیں تاتار ہو رہی ہیں، اس کی عظمت دلوں سے نکل گئی، سود کی حرمت دماغوں سے نکل گئی، قرضوں کی معیشت کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کیا جا رہا ہے، ظلم کے بین الاقوامی نظام اور ان پرائیویٹ بینکوں کے مالکوں کی اجارہ داری میں تم سسک رہے ہو، تمہاری ریاست قرضوں کا سود نہیں ادا کر سکتی، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پتہ نہیں کس کس کاغذ پر دستخط کروا لیا IMF نے ہم سے، کیا ہے تمہارے پاس بیچنے کے لیے؟ ایئرپورٹ، سڑکیں، بندرگاہیں، ریاست بیچ رہے، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا مال، اپنا ملک، اپنی بندرگاہیں، اپنی سڑکیں، اپنے موٹر ویز، اپنے ادارے فروخت کر رہے ہیں۔ کیا عزت اور کیا حرمت؟ دھرتی کی عزت اور حرمت سب سے بڑی ہوتی ہے، اور وہ عزت اور حرمت نہیں، اور چند سود خوروں کے پیسے دینے کے لیے، اس سود خوری کے نظام کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے بجائے اس میں ہیلے بہانے کر کے اسلامی بیکاری کے نام پر ایک فراڈ کیا جا رہا ہے۔ خدا سے ڈرو، حرمتوں کے مہینے اور حرمتوں والے مہینے میں اس کی حرمات کے انتہاک سے بچو، ورنہ تو ذلت کا عذاب تمہارا مقدر ہے۔ پچھلے 250-300 سال سے تم اس عالمی سامراجی طاغوتی نظام کے انتداب میں ہو، اس سے بچنے کے لیے تو تمہارے کان پر جوں نہیں رینگتی، تمہارے ریاستی ٹھاٹ باٹ ختم نہیں ہوتے، تمہارا بھیک مانگنے کا انداز ختم نہیں ہوتا، لوٹ کھسوٹ کے لیے تم لٹنے کے لیے تیار ہو۔ 300 سال ہو گئے تمہیں لٹتے ہوئے، اور کوئی شرم اور غیرت نہیں ہے کہ لوٹنے والوں کے مقابلے میں کسی طرح سے کھڑے ہو، بلکہ الٹے ان کے لوٹ کو اسلامی جواز دینے کے لیے اس کے اندر ترمیمات اور ہیلے کرتے ہو۔ بعد آ جاؤ، توبہ کرو اس حرمت والے مہینے میں، ورنہ تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج ہم جس ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہ بت پرستی کا نظام ہے۔ پرانے زمانے میں بت پتھر کے ہوتے تھے،
شخصیات ہوتی تھی۔ آج کے زمانے کا دیوتا زر کی بنیاد پر وہ کیپٹل اور قرضوں کی معیشت کا وثن ہے جو سب کو اپنے نیچے سجدہ ریز کرنے پر مجبور ہے، اور پھر جھوٹ کی بنیاد پر تمہیں اس کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر کسی کو سجدہ کرنا شرک باللہ ہے۔ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ کبھی معاف نہیں، شرک کے برابر قرار دیا۔ ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹی بات۔ اسلام کا اصل حقیقت بیان کرو، اصل نظام بیان کرو۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تو جو اصول لکھے ہیں ان اصول میں لکھا ہے کہ یہ ادارہ اس لیے بن رہا ہے کہ وہ اعلاء کلمت الحق کو ہر حال میں اس کے افراد پیش نظر رکھیں گے۔ کسی سنہری طمع، کسی مربیانہ دباؤ اور کسی سرپرستانہ مراعات کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ تین باتیں بڑی گہری حضرت نے، اور ایک جملہ حضرت نے بڑا لکھا، بڑا گہرا مطالعہ ہے 1857 کے بعد کے 10 سالہ حالات کا۔ 1866 میں دارالعلوم بنا ہے کہ اس 10 سال میں کیا کیا کیے کام۔ لوگوں کو گھیرنے کے لیے یا تو سنہری طمع کا لفافہ دیا، دباؤ ڈالا گیا کہ انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ نہ لڑو، یا مربیانہ دباؤ، کسی نواب، کسی سرمایہ دار، کسی طاقتور نے کسی عالم پر دباؤ پیسے دے کر اپنی سرپرستی میں پہلے لے لیا۔ تو انگریزوں کو کہا کہ یہ جو ہے نا زیادہ اکڑ پھونگ والے ہیں، یہ ایک سپاہی لو اور اتنے مربع زمین کے دے دو۔ یہ مربیانہ دباؤ تھا۔ حضرت نانوتوی نے کہا کہ مدرسہ جو ہے وہ مربیانہ دباؤ کی اساس پر کام نہیں کرے گا، اعلاء کلمت الحق کے راستے میں اس طرح کا کوئی مربیانہ دباؤ تم پر نہیں ہونا، قبول نہیں کرنا۔ اور پھر ایک اور سرپرستانہ مراعات، جی مذہبی طبقے نے سرپرست بنا لیا، فلانا نواب صاحب، فلانے وزیر صاحب، فلانا انتظامی افسر، وہ جی ہمارا سرپرست ہے مدرسے کا، اور اس سرپرست نے انگریز سے پیسے لے کر آپ کو دیے، مراعات دیں، کچھ آپ کو سہولتیں دیں، اور پھر دباؤ ڈال کر آپ سے فتویٰ اپنے مطلب کا لے لیا۔ جو جملے بدقسمتی سے 30 مئی 1866 کو دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ لکھتے ہوئے حضرت نانوتوی نے بیان کیے تھے، کتنی گہرا تجزیہ ہے حضرت نانوتوی کہ سرپرستانہ مراعات رکھنے والوں کے دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے۔ کوئی مربیانہ دباؤ ہو کہ جی میں چونکہ تمہارا استاذ ہوں، سر سید صاحب چونکہ بہت سارے لوگوں کے استاذ تھے، میں نے تمہاری تربیت کی ہے، لہذا جو میں حکم دیتا ہوں سیاست کی اتباع کا وہ کرو، جی ڈپٹی نظیر وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت نے دارالعلوم کی حریت پسندی کو برقرار رکھنے کے لیے کہا کہ دین کے ایسے تربیت یافتہ افراد تیار کرنے ہیں جو اعلاء کلمت الحق کہیں اور ان 3 دباؤ کو قبول نہ کریں۔ کہاں گیا اعلاء کلمت الحق؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو بڑی بنیادی سی بات ہے، دین حق کی جو 2 ٹوک اور سچی تعلیمات ہیں اس کا اظہار، اس کا نظریہ، اس کا فکر، اس کا نظام اپنے نوجوان کو پیدا کرنا ہے، تبھی تو استبرأ لدینہ و عرضہ، دین بھی محفوظ ہوگا اور عزت بھی محفوظ ہوگی۔ کیونکہ جب پیوند کاری کی بنیاد پر کسی دباؤ پر آپ فتویٰ دیں گے تو کچھ دنوں پر تو وہ آپ کا فتویٰ چلے گا، اور کچھ دنوں کے بعد ایسا عالم نشرہ ہوگا کہ سارے لوگ کہیں گے، آپ کی عزت پر داغدار ہوگا کہ آپ نے یہ جعلی فتویٰ دیا کیوں، جی یہ خرابی پیدا کیوں کی۔ آج غور و فکر کی ضرورت ہے، دین کی اصل تعلیمات بھائی عمل نہیں ہو رہا اس پر، اور سودی بینک ہم پر دن بدن جکڑتا جا رہا ہے، قرضے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا علاج یہ کہ دین بدل دو،
خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں جی، اپنے آپ کو بدلتے نہیں، آئین بدل دیتے ہیں، دستور بدل دیتے ہیں، جماعتوں کے دستور ہوں، ملکوں کے آئین اور دستور ہوں، وہ بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے۔ تو کسی بھی دباؤ کی بنیاد پر مسئلہ بدل دینا یہ غلط ہے۔ جو سچ اور حق بات ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کی وجوہات الگ تلاش کرو کہ ہماری بزدلی، ہماری کوتاہی، ہمارا علم نہ رکھنا اور سامراجی علم کو اپنا لینا آج ہمارے زوال کی علامت ہے، خرابیوں کی علامت۔ آج اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرضوں کی معیشت ہے۔ آپ کا وزیر اعظم بھی یہی چیخ رہا ہے، آپ کا وزیر خزانہ بھی، آپ کی پارلیمنٹ بھی، آپ کا اپوزیشن لیڈر بھی، آپ کا مذہبی رہنما بھی، ہر آدمی جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے وہ قرضوں کی معیشت ہے۔ اور قرضوں کی معیشت سے آزادی حاصل کرنے کا کوئی پلان ہے یا قرضوں کو اسلامائز کر کے اسلامی بنا کر کھانے پینے کا دھندا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ فاجتنبوا قول الزور، بچو اس سے، اور اللہ کی حرمات کی عظمت پیش کرو تو تم بھی عظیم ہو جاؤ گے، تم بھی ذلت سے نکلو گے، تم بھی اس نظام کو قائم کر کے دنیا کی عزت حاصل کرو گے۔ غلامی کے اس نظام سے نکلنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔